بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک معززین اور اشراف کی ایک جماعت کو جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے کافی عرصہ بعد اذ قالوا اس وقت جب انہوں نے کہا لنبی لہم اس نبی کو جو ان کے طرف مبعوث ہوئے تھے ابعث لنا ملکن مقرر فرما دے ہمارے لیے حکمران اور بادشاہ۔ اگر آپ نبی ہیں تو نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ قال تو نبی نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم قتال نہیں کرو گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل، کہنے لگے کیا ہم پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے کہ ہم نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے، یعنی ہمارے دوست احباب اور رشتہ داروں کو قیدی بنا کر ہمارے علاقوں اور گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وہ ابنائنا اور ہمیں اپنے اولاد سے محروم کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کی گئی تو تولوا، سب نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے دوسرے حصے کا چوتھا باب جاری ہے، اور دوسرے حصے میں مجموعی طور پہ خلاصتاً جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ قتال اور جہاد کا ہے۔ سورۃ بقرہ گویا پورے قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم کے بڑے مضامین یہ چار ہیں: توحید و سنت، جہاد و قتال، اور امور انتظامیہ۔ تو دوسرے حصے کے اندر پہلے حصے میں نظریہ اور عقیدے کی پختگی کو بیان کیا گیا تھا، توحید اور رسالت کے عقیدے کو بیان کیا گیا تھا۔ دوسرے حصہ یہ عملی زندگی اور عملیات پر، یعنی قوت علمیہ کے بعد قوت عملیہ کے اظہار کا حصہ ہے۔ اس حصے میں 3 باب اب تک بیان ہو چکے ہیں۔ پہلے باب میں تہذیب النفوس، یعنی افراد کی ذاتی اصلاح کا بیان، اور ساتھ میں سیاست مدینہ کے 4 مسائل کا بیان ہوا تھا۔
دوسرے حصے میں حج کے احکام اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیلات تھیں، اور تیسرے حصے میں گھر میں نفاذ شریعت کے لیے اصول اور قواعد تھے۔ یہ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ اس چوتھے حصے میں ترغیب الی القتال ہے۔ ترغیب الی القتال دوسرے حصے کے پہلے حصے میں یہ کہا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، اللہ کے راستے میں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، قتال کا حکم تھا۔ یہاں اس قتال کے موانع کا رد ہے کہ لڑنے سے کبھی موت کا ڈر مانی ہوتا ہے، تو ایک واقعہ اس کے لیے ذکر کیا ہے، اور کبھی اپنی قلت پر نظر ہوتی ہے اس لیے بندہ میدان میں نہیں اترتا، تو دوسرا واقعہ قلت کی نفی کی گئی ہے۔ پہلے واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ موت سے ڈر کر بھاگے لیکن موت نے آ لیا۔ دوسرا واقعہ یہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، اور اس میں کثرت پر نظر نہ رکھنے اور قلت پر نظر نہ رکھنے کی ترغیب ہے کہ مسلمان کا اصل ہتھیار اور مسلمان کا اصل اسلحہ جو ہے وہ توکل علی اللہ اور اعتماد علی اللہ ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا اعتماد اپنی قلت اور کثرت پر نہیں، اپنے اسباب پر نہیں، بلکہ مسبب الاسباب کی قوت اور طاقت اور اس کے ارادوں اور اس کے فیصلوں پہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد، ملأ یہ اشراف اور معززین کی جماعت کو کہا جاتا ہے ملأ، اور ملأ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملأ کا معنی ہوتا ہے ملء، کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ جب بڑا آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو تو مجالس بری بری نظر آتی ہیں، اس لیے ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ سرداران قوم کو ملأ القوم، قوم کے سردار، قوم کے بڑے سربراہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصے تک تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے، اور معاملہ ان کا درست رہا، اور دشمنوں پر ان کو غلبہ حاصل ہوتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے تعلیمات موسویہ سے روگردانی کرتے گئے اور تعلیمات موسویہ کو چھوڑتے گئے، تو ایسے ایسے ذلت اور خواری کی طرف گامزن ہو گئے، اور کرتے کرتے ایسے حالت میں پہنچ گئے کہ ذلیل اور خوار اور رسوا ہوئے، اور ان کے پاس جو تبرکات اور جو مبارک نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے رہ گئی تھیں وہ بھی ضبط اور قبض ہو گئی، اور مسائل اور پریشانیوں نے ان کو گھیرا۔ ان کے نوجوانوں کو پکڑ کر، سینکڑوں نوجوانوں کو پکڑ کر بنی اسرائیل کے ان کو غلام اور باندیا بنا دیا گیا، اور انہیں طرح طرح کی اذیت اور تکالیف کا شکار بنا دیا گیا۔ تو تب قوم کے سرداران میں سے کچھ اہل فکر اور اہل نظر لوگ وہ اپنے اس دور کے نبی کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، امیر مقرر کریں، جس کے امیر کے سرکردگی میں اور جس کی عمارت میں ہم ان کفار سے دوبارہ میدان جہاد میں اتر سکیں، اور اتر کر ہم وہ عظمت رفتہ دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب قوم پر قسم پرسی آئے، بدحالی آئے اور پریشانی آئے، تو اس کا علاج
یہ ہے کہ جن راہوں کو چھوڑ کر جی جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ماضی کے راستوں پہ پلٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ماضی کے راستوں پہ نہ پلٹا جائے اور ماضی کو تلاش نہ کیا جائے کہ ہم کہاں سے اٹھے تھے اور کہاں سے ہم نیچے کی طرف گئے ہیں، تو پھر انسان ترقی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، پھر وہ زوال ہی زوال کی طرف چلتا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، کچھ سرکردہ لوگوں نے جا کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں اور بادشاہت امیر ہمارے لیے مقرر کرے تاکہ ہم اس کی عمارت میں رہ کر قتال کریں۔ تو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ملأ یہ سرداران قوم، اور یہ تقریباً کوئی 1100 یعنی 1100 سال قبل المسیح کا واقعہ ہے۔ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو۔ نبی کون تھے؟ تو مفسرین کے مختلف رائے ہیں۔ امام قتادہ کہتے ہیں شمعون تھے، امام سدی کہتے ہیں یہ یوشع تھے، لیکن وہب ابن منبہ نے اور محمد ابن ابی اسحاق نے اور امام کلبی نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی میں یوشع بن نون قوم کی سرداری کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی۔ جب یوشع بن نون کا گزر ہوا، وہ چلے گئے، تو ان کے بعد کالب نبی ہوئے۔ کالب کے بعد حزقیل علیہ السلام کو نبوت ملی، اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا حصہ بنے۔ پھر ان کے بعد کچھ، اور وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں اور تعلیمات موسویہ پر ان کو چلاتے رہے۔ ان کے بعد پھر کچھ ان میں بگاڑ آیا، تو بگاڑ کو سنوارنے کے لیے الیاس علیہ السلام ان کے نبی ہوئے۔ الیاس علیہ السلام کے بعد ان میں یسع علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کو نبوت ملی۔ یسع علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہوا، اور اتنے عرصے تک بند ہوا کہ اولاد انبیاء سارے کے سارے وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل میں بدعات، رسومات، رواجات وہ اس قدر بڑھ گئے کہ دین موسوی کا نام تک مٹنے لگا۔ تو جب وہ اپنے دین سے ہٹے، اپنے راستوں سے ہٹے، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے، اور جالوت بادشاہ نے ان پر قبضہ کیا۔ عمالقہ قوم ان پر مسلط ہوئی، اور وہ مصر اور فلسطین، اس پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہوا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تہ و بالا کیا۔ ایک عورت رہ گئی تھی بنی اسرائیل میں، جو وہ اولاد لاوے ابن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک لاوے ہیں۔ لاوے ابن یعقوب کے اولاد میں سے ایک عورت تھی، اور انبیاء کا سلسلہ اسی یعقوب علیہ السلام کے اولاد لاوے ابن یعقوب کے نیچے سے سلسلہ چلا تھا۔ تو وہ ایک عورت باقی تھی ابھی، اور ان کو حمل ٹھہرا ہوا تھا۔ تو پوری بنی اسرائیل نے ان کی بڑی حفاظت کی، اور حفاظت کے ساتھ جب ان کا وضع حمل ہوا تو اس بیٹے کو اس عورت نے تعلیم تورات کے لیے وقف کر دیا، بیت المقدس کے اندر اس کو بٹھایا، اور بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی عالم نے اس کی تربیت شروع کی۔ وہ شیخ کی تربیت میں رہے اور اس کی تعلیمات حاصل کرتے رہے کہ اچانک ایک رات جبریل علیہ السلام نے، ان کا نام اشمویل تھا، اشمویل، اور اس کو شمویل بھی کہتے ہیں، ان کو آواز دی، یا اشمویل، یعقوب جبریل امین نے، اور استاذ کی آواز میں آواز ملائی۔ تو یہ بھاگتے ہوئے اپنے شیخ کے پاس ہے، ان کا دعوتنی یا شیخ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ گھبرائیں نہ، میں نے آپ کو بلایا ہے، لیکن جائیں سو جائیں۔ یہ پھر لیٹ گئے، پھر آواز آئی،
پھر یہ اٹھ کر آئے شیخ کے پاس، تو شیخ نے کہا کہ اب اگر تیسری مرتبہ میں نے آپ کو آواز دی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دینا۔ تیسری مرتبہ یا جبرائیل علیہ السلام نے پھر اسے آواز دی، اور آواز دے کر ظاہر ہوئے اور اسے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، اب آپ جائیں اور قوم کی اصلاح کریں اور قوم کو سنواریں، بنی اسرائیل کی تربیت کریں۔ چنانچہ وہ نبی ان کے پاس آئے اور بنی اسرائیل کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے نبی ہو؟ اپنے طرف سے نبی بن گئے۔ اب معنی یہ ہے کہ نبوت بھی ہم دیں گے، کہنے اپنے طرف سے خود نہیں نبی بن گئے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیسے نبی بن گئے ہو۔ میں نے کہا میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کہا اگر تمہارے پاس وحی آتی ہے تو بتاؤ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، اور وہ بادشاہ کی کوئی علامت اور کوئی نشانی بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے اگر آپ واقعی نبی ہیں، نبی پر اعتراضاً کہا تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو شمویل علیہ السلام نے کہا کیا خیال ہے تمہارا، کیا حل عصیتم حل یتوقع منکم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کتب علیکم القتال فیتوقع منکم الا تقاتلوا، اس طرح ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم نہیں لڑو گے؟ یعنی تمہارا ظاہری حال یہ بتلا رہا ہے، ظاہری صورتحال تمہاری یہ ہے کہ تم ایک بزدل قوم ہو، انبیاء پر اعتراض کرنے والے ہو، نبی کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے ہو، اس کا مذاق تمسخر اڑانے والے ہو، اور نبی اگر کوئی بات کرتا ہے تو تم اس پہ اعتراض کر جاتے ہو۔ تو ان حالات میں اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ تم لڑنے کے بجائے بھاگ جاؤ گے۔ کہنے لگے ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم پہ کیا فتح گئی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، جبکہ اسباب موجود ہے۔ قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا۔ جو کہہ رہے تھے ان کو تو نہیں نکالا گیا تھا، لیکن انہی کی قوم کے لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا دیا گیا تھا۔ تو ہمارے لوگ قیدوں میں پڑے ہیں، جیل میں پڑے ہیں، گوانتانامو بھرا پڑا ہے، مختلف جو ہے نا جیلیں ہمارے لوگوں سے بھری پڑی ہیں، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں اپنے اولاد سے محروم کر دیا گیا، بچے مار دیے گئے تھے، اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو غلام اور عورتوں لڑکیوں کو باندیاں بنایا جا چکا ہے۔ یہ اسباب موجود ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لیکن قرآن کہتا ہے فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تولوا الا قليلا منهم، تو بھاگ کھڑے ہوئے ان میں سے تھوڑے سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ظالموں کو جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر چلنے کے بجائے اس کی طرف پشت پھیر دیتے ہیں اور انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہیں۔ نبی کی تعلیم کچھ ہوتی ہے، یہ نبی کی تعلیم کی مخالفت میں چلتا ہے تو یہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، لہذا انہیں عظمت رفتہ کبھی عطا نہیں کی جاتی، ان کو ذلت اور رسوائی ہی ملتی ہے جو نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم بھی بالکل بنی اسرائیل کے نہج پہ جا چکے ہیں، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پش پش ڈال چکے ہیں۔ کوئی گنتی کے چند لوگ ہیں جن کو تعلیمات معلوم ہیں، عمل تو وہ بالکل صفر کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن معلومات اور علم کے حد جو ہے، علم کا حد وہ بھی ہے 2-4% میں۔ اس لیے نبی کی تعلیمات اور پھر نبی کی تعلیمات کے اوپر بنیادیں قائم کر کے عظمت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ہر زمانے کی امت اسلامیہ کی ذمہ داری اور اس کا فرض ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ تعلیمات نبویہ سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔